اللهم صل على سيدنا اخلاص کی قیمت ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور اخلاص کے مطابق ہی بندے کو اس کے عمل کا اجر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب ہماری نیکی میں اخلاص نہیں ہوگا اور ریا ہوگی تو اس نیکی کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا آج سے یہ نیت بنا لیں اور اپنا ارادہ پکا کر لیں کہ انشاءاللہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کریں گے، اس میں بھی اخلاص شامل ہوگا، اور اللہ بڑی سے بڑی نیکی کی بھی توفیق عطا فرمائے تو اس میں بھی اخلاص شامل ہوگا۔ آخری بات عرض کروں گا، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الطائفہ ہیں، اولیاء اللہ کا جو گروہ ہے اس کے سردار ہیں۔ سید الطائفہ آپ کا لقب ہے، آپ کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے، ایک دن مرید، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مریدوں کا مجمع لگا ہوا ہے، مرید کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے حضور آپ کے اندر اخلاص بڑا دیکھا ہے، مخلصی بڑی دیکھی ہے، آپ رکوع میں جاتے ہیں تو گویا تسمیاں ختم ہی نہیں ہوں گی، اتنا طویل رکوع کرتے ہیں، اور کبھی ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں حالت قیام میں گزار دیتے ہیں، کھڑے ہو کر گزار دیتے ہیں، اور کبھی سجدہ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ سر اٹھانا ہی بھول گئے ہیں، اتنا طویل سجدہ کرتے ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں، پھر دنیا میں دل آپ کا باقی نہیں رہتا، پھر لو مالک سے لگا لیتے ہیں۔ آخری اخلاص کہاں سے آیا؟ یہ اخلاص سیکھا کہاں سے ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جنید رو پڑے، کہا واقعہ بڑا عجیب ہے، بات بڑی عجیب ہے۔ کہا حضور بتائیں تو صحیح۔ عرض کی حضور کچھ تو رہنمائی فرمائیں، یہ اخلاص کی دولت سیکھی کہاں سے، یہ آئی کہاں سے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے یہ اخلاص ایک نائی سے سیکھا ہے، ایک حجام، ایک باربر سے سیکھا ہے۔ لوگ حیران ہوئے، حضور اتنا بڑا ولی سید الطائفہ اور اخلاص ایک نائی سے، ایک حجام سے سیکھا، حضور ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں عمر چھوٹی تھی، کم عمری تھی، کم ایج میں میرے والد محترم نے مجھے مدرسے میں داخل کروایا۔ مدرسہ جو تھا یہ میرے گھر سے کافی دور تھا، مسافت پر تھا، ایک لمبا سفر کر کے میرے والد صاحب مجھے مدرسے میں چھوڑنے کے لیے آئے۔ جب مجھے چھوڑ دیا، اب والد صاحب جاتے ہوئے کہنے لگے بیٹا سفر بڑا طویل ہے، مسافت بہت زیادہ ہے، روز روز تمہیں میں لینے نہیں آ سکتا، چھوڑنے نہیں آ سکتا، اب جب تمہارا حفظ مکمل ہو جائے، تمہاری تعلیم پوری ہو جائے، ایک ہی مرتبہ تمہیں لینے آؤں گا، ایک ہی بار ہی تمہیں لے کر جاؤں گا، اب اپنا علم مکمل کرو، اب اپنی تعلیم مکمل کرو۔ اب حضرت جنید فرماتے ہیں میں وہاں رہنے لگ گیا، میں وہاں شب و روز گزارنے لگ گیا، کھانے کو کھانا تو مدرسے سے مل جاتا تھا لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے، پیسے ختم ہو گئے، خرچہ باقی نہیں رہا، اب گھر بھی کال نہیں کر سکتا کیونکہ دور ہی نہیں ہے، خط بھیجوں تو پیسے اتنی جلدی پہنچ نہیں سکتے۔ خیر میں صبر و شکر کے ساتھ وقت گزارتا رہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے بال بڑھتے گئے، اب زلفیں بڑھ کر اتنی بڑی ہو گئی کہ شریعت میں اس سے بڑے بال رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ استاد صاحب نے مجھے فرمایا جنید جاؤ جا کر اپنے بال کٹوا کے آؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا، حالت خیر ہو گئی کہ پیسے جیب میں نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیا کہوں گا، کیا دے کر بال کٹواؤں گا؟ خیر استادوں کا حکم تھا، شریعت بھی منع کر رہی تھی کہ بال زیادہ بڑے نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں میں پریشانی کے عالم میں وہاں سے نکلا، اللہ اکبر کبیرہ، اب ایک حجام کی دکان پر گیا ہوں، دروازے میں کھڑا ہو گیا ہوں، اب وہاں سوچنے لگ گیا ہوں، جملے سے جملہ ملانے لگ گیا ہوں، الفاظ سوچنے لگ گیا ہوں کہ کیا کہوں، کیا بات کروں، کیسے کہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ جو ہمارا یہ بھی المیہ موجود ہے کہ آج کسی افسر کے پاس جانا ہو تو غریب کو پہلے الفاظ جوڑنے پڑتے ہیں، جملے بنانے پڑتے ہیں، سوچنا پڑتا ہے کہ کیا بات کروں، کون سا انداز اپناؤں، یہ المیہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سوچنے لگ گیا کہ کیا بات کروں گا، کیا کہوں گا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس حجام نے میری طرف دیکھا، کہا بیٹا کیوں پریشان ہو، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا میں آگے بڑھا، پریشانی کے عالم میں میں نے کہا چچا بال بڑھ گئے ہیں، بال حد سے زیادہ ہو گئے ہیں، تجاوز کر گئے ہیں، استادوں کا حکم ہے کہ بال کٹوا کے آؤ اور میرے پاس پیسے نہیں ہے، کیا تم خدا کے نام پر میرے بال کاٹ دو گے؟ کیا اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر میرے بال کاٹ دو گے؟ کہا اس کے پاس ایک چودھری بال کٹوا رہا تھا، اس گاؤں کا وڈیرا بیٹھا ہوا تھا، وہ بال کٹوا رہا تھا، آدھی حجامت ہو گئی تھی، آدھی باقی تھی۔ اللہ اکبر، اس حجام نے کہا چودھری صاحب اٹھیں، یہ کرسی خالی کر دیں۔ چودھری صاحب کہتے ہیں میری تو ابھی آدھی حجامت باقی ہے، آدھا سر باقی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں یہاں سے کھڑا ہو جاؤں، اٹھ کر چلا جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری تو ابھی حجامت باقی ہے۔ کہا چودھری جی آپ نے سنا نہیں، بچے نے کہا ہے خدا کے نام پہ میرے بال کاٹ دو، اللہ کے نام پہ میرے بال کاٹ دو۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ چودھری سمجھدار آدمی تھا، وہ اٹھ کے سائڈ پہ بیٹھ گیا، کہا جام نے مجھے چیئر پر بٹھایا، اس دور کے مطابق جو بھی کرسی اویلیبل تھی اس پر مجھے بٹھایا، بڑی ادب کے ساتھ، بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ مجھے بٹھایا۔ مجھے پوچھتا ہے بیٹا زیادہ دیر تو نہیں ہو جائے گی، زیادہ جلدی والا معاملہ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں۔ کہنے لگا میں وضو نہ کر رہا ہوں، خدا کے نام پہ کام کرنا ہے، پہلے وضو نہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا وضو کر رہا ہوں۔ اب میں سوچ رہا تھا، اس کے اخلاص پر حیرت ہو رہی تھی کہ کاٹنے بال ہیں اور اخلاص کیسا ہے۔ کہتا ہے خدا کے نام پہ کام کرنا ہے، جا کے وضو نہ کر رہا ہوں۔ اب وہ گیا، وضو کر کے آیا، اب حضرت جنید رو رہے ہیں، کہتے لوگو اس نے میرے بال کاٹنے شروع کیے، اب میں نہیں جانتا کہ میرے بال زیادہ گر رہے تھے یا اس کے آنسو زیادہ گر رہے تھے۔ مسلسل روتا رہا۔ کہتے جب میرے بال کٹ گئے مجھے کہنے لگا میری فیس دو۔ میں نے کہا کہ میں نے تو پہلے بتایا تھا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں پیسے نہیں دے سکتا، جب آئیں گے تمہارے پیسے تمہیں واپس کر دوں گا، تمہارے پیسے تمہیں لٹا دوں گا۔ کہا جنید مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ میں نے کہا چچا پھر کیا چاہیے؟ کہنے لگا ایک وعدہ کر کے جاؤ کہ اب جب بھی تمہارے بال بڑھیں گے تم مجھے آ کر کہو گے چچا خدا کے نام پہ میرے بال نہیں کاٹ دیتے، خدا کے نام پہ میری حجامت نہیں کر دیتے۔ میں رو پڑا، میں نے کہا کہ میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں تمہیں یہ بھی لوٹا دوں گا، میں تم سے یوں فری میں اور بغیر کسی قیمت کے بال نہیں کٹواؤں گا۔ کہنے لگا جنید مجھے جیبیں بھر کے اتنا لطف نہیں آیا جتنا آج خدا کے نام پر بال کاٹنے کا مزہ آیا ہے۔ تو نیکی کے اندر عزیزان من آپ فرماتے ہیں وہ جو میں نے نیکی دیکھی اور اس کے اندر اخلاص دیکھا تو وہ بات میرے دل میں گھر کر گئی کہ ایک چھوٹی سی دکان والا جس کا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے، سارا دن بال کاٹ کے چند پیسے کماتا ہے، جب اس کی نیکی کی باری آئی، جب اللہ کے نام کی باری آئی تو بال کاٹنے سے پہلے بھی وضو کر رہا ہے، جاتے ہوئے وعدہ بھی لے رہا ہے اور بال کاٹنے کے دوران مسلسل رو رہا ہے کہ خدا کے نام پہ بال کٹوانے آئے ہو، اللہ کے نام پہ۔ وہ تو خوش ہی بڑا ہوا کہ اللہ کے نام پہ۔ تو جب آپ نیکی کریں تو اس میں اخلاص ضرور رکھیں، اخلاص کے بغیر نیکی کسی کام کی نہیں۔ وہ پھر جتنی چھوٹی نیکی ہو یا جتنی بڑی نیکی ہو، جب تک اخلاص نہیں اس کا اجر اس انداز میں نہیں مل پائے گا۔